یہ ہے وقت میڈیا۔ دین کی طرف کو طبیعت آ رہی ہے، یہ دل کے چمکنے کی علامت ہے۔ ماں باپ کے احترام کو طبیعت چاہ رہی ہے، یہ دل کے چمکنے کی علامت ہے۔ بار بار مسجد میں آ رہی، یہ دل کے چمکنے کی علامت۔ اور اگر اذان کی آواز آئی، اب اٹھوں گا، جب اٹھوں گا، چل رہا ہوں، ٹھیک ہے تم چلو، ذرا ابھی آیا، ذرا 1 منٹ میں آیا، کسی سے کہنے کی بات نہیں۔ یاد رکھنا یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ قرآن کو 1 سال نہیں اٹھاتے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے۔ جن کی نگاہیں بغاوت کر گئیں، یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے۔ جو چلنے والی لڑکی پر مستقل نگاہ ڈالیں، یہ دل کے کالے ہونے کی علامت۔ جو غیبت کریں، یہ دل کے کالے ہونے کی علامت۔ جو جھوٹ بولیں، یہ دل کے کالے ہونے کی علامت۔ جو حرام لقمے کے عادی ہو جائیں، یہ کسی غیر نے نہیں، یہ پاک پیغمبر فرما کر گئے، اور ان کا فرمان یہ 100% صحیح ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں میں آپ کے دل کو توڑنا چاہتا ہوں۔ آج زندگی موجود ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں۔ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو، رب العالمین سے توبہ کرو، صبح و شام استغفار کے عادی بنو۔ اپنے گھر والوں کو بناؤ، اپنی عورتوں کو بناؤ، اپنے جوانوں کو بناؤ، اپنے بالغ بچوں کو بناؤ، اور اس طرح سے گھر میں بیٹھ کر صبح و شام قرآن مجید کا ماحول، استغفار کا ماحول، درود شریف کا ماحول ہر ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین سے معافی مانگنا۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اللہ سے سوری کرے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ مچل رہا ہے، اس کی کمر ٹوٹنے والی ہے، اس کی آنکھ کے آنسو نہیں رک رہے۔ اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے فَبِعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تجھے بہشتی باغات میں داخل کروں گا، تجھے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ دل کو ہلکا مت کرو، دل کو مت موڑو، دل کو اپنے آپ نیچا مت کرو، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اس جملے کو، رب العالمین جب ناراض ہونے پر آتا ہے سب سے زیادہ دیر میں ناراض ہوتا ہے، وہ جب راضی ہونے پر آتا ہے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ باپ کو غصہ جلدی آئے گا، استاد کو غصہ جلدی آئے گا، گھر کے بھائی کو غصہ جلدی آئے گا، بیوی کے اوپر شوہر کو غصہ جلدی آتا ہے، مگر اللہ کو جلدی نہیں آتا۔ اگر جلدی غصہ آتا ہم تم میں کوئی ایک بھی زمین کے اوپر نہ ہوتا، زمین کے اندر چلے گئے ہوتے۔ یہ ہماری کہانی اور یہ ہمارے اعمال ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا بزرگوں نے، اگر میدان قیامت میں رب العالمین نے کسی بندے سے یہ کہا کہ یہاں آؤ، یہ تمہاری فائل ہے، ہم نے تیار کی ہے، فرشتوں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ سچائی کے ساتھ ہے، اور فرشتے ان سے جا کر یہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں امام صاحب تمہاری کہانی تمہارے مقتدیوں کو سنا دیں، او حاجی صاحب تمہاری کہانی تمہارے بچوں کو سنا دیں، او لڑکی ہم تیری کہانی تیرے شوہر کو سنا دیں، او جوان لڑکے تیری کہانی تیرے دوستوں کو سنا دیں۔ اللہ کے سینکڑے بندوں نے یہ بات لکھی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہہ دے اے اللہ کسی کو سنائیے گا نہیں، میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں۔ مالک یہ تو بڑی گندی کہانی ہے، آپ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، آپ علام الغیوب ہیں، آپ کے علم میں سب کچھ ہے، میری کہانی کسی کو نہ بتائیں۔ اللہ کے سامنے اس دنیا میں ہم کبھی گناہ کرتے ہیں، مالک پردہ ڈال دیتا ہے، بار بار پردہ ڈالتا ہے۔ آج موقع ملا ہوا ہے، اللہ سے مانگیں، مگر استغفار کا طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے بھائیوں کو کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے، ادھر کو دیکھا بائک آ رہی، ادھر کو دیکھا گاڑی آ رہی، ادھر کو دیکھا ہل چل رہا ہے، ادھر کو دیکھا ٹریکٹر، اور ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائی یہ استغفار نہیں، یہ کاؤنٹنگ کہلاتی ہے، یہ گنتی کہلاتی ہے، سوری سوری کے طریقے پر ہوتی ہے۔ ہمارے بچپن میں اگر ہماری سائیکل کا پہیا کبھی کسی کی ٹانگ میں لگ گیا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، معلوم تھا کہ اگر معافی نہیں مانگیں گے 2 چانٹے اب پڑے، اور جب پڑے ہم کہتے ہیں بابو جی معاف کر دیجئے۔ آنکھوں میں بھی شرم، گالوں میں بھی شرم، منہ پر بھی شرم، پیشانی میں بھی شرم، اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، معاف کر دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں استغفار، اس کو کہتے ہیں اللہ سے معافی، اس کو کہتے ہیں اس کو راضی کرنے کی کوشش۔ کبھی کبھی پولیس کے 15-20 آدمی کسی چور کے اوپر ڈنڈا بجاتے ہیں، اور وہ کہتا بابو جی معاف کر دیجئے۔
دیجئے، اب نہیں کروں گا، بندہ بھی مالک سے یہ کہے او کائنات کے بنانے والے معاف کر دے، جتنا ہو گیا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ وہ استغفار نہیں ہے، وہ تو استغفار نام کا ہوتا ہے۔ حقیقی استغفار تنہائی میں بیٹھ جاؤ، باوضو ہو کر مصلی پر، پاک چادر پر، مسجد کے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھو اور اللہ سے معافی مانگو۔ استغفر اللہ، منہ سے لفظ نکلے، دل کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہوں، منہ سے لفظ نکلے، دل کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں حقیقی استغفار، اس کو کہتے ہیں استغفار، اللہ سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد درود شریف کم سے کم 300 مرتبہ صبح، کم سے کم 300 مرتبہ شام کو، کچھ کم زیادہ کر لیں، اگر موقع ہے تو 200 یا 300، اگر کبھی کم رہ گیا ٹھیک ہے 150 کر لیں، مگر اللہ سے معافی مانگیں۔ درود شریف صبح و شام کر لیں۔ اسی طرح سے تیسرا کلمہ، ان 3 چیزوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بناؤ، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، خود نماز کے عادی بنو، پھر دیکھو انشاءاللہ گھر میں کیسی محبتیں آئیں گی، گھر میں برکتیں آئیں گی، کھیتیوں میں برکتیں ہوں گی، صحتیں ہوں گی، رب العالمین راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جلسے کو ہم سب کے لیے معافی کا ذریعہ بنا دے، ہماری توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ مبارک ہیں آپ، مبارک ہیں آپ کے گاؤں کے لوگ، مبارک ہیں جلسے کے ذمہ دار، ہزار بار مبارک ان معاونین کو اور جلسہ کرنے والوں کو جنہوں نے اس گناہگار کو آپ کے سامنے یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ رب کریم اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، شاہباز پور کلا، ڈسٹرکٹ سنبل سے۔